نعرہ تکبیر۔ احباب ذی وقار کافی تعداد میں تشریف فرمائیں، اور یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو ہر جنگ کی فتح سے پہلے علی ولی نے اپنی زبان مبارک پہ سجا کے رکھا تھا۔ پوری جرات کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شجروں کی پہچان نام علی حیدری، حسینیت، حسینیت۔ میں نے حسینیت کہا، آپ نے زندہ باد کہا، میں تاریخ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلے حسین کو زندہ باد کس نے کہا ہے؟ اس منبر سے حسین پڑھنا آسان ہے، جہاں اپنے بیٹھے ہوں، واہ واہ کرنے والے ہوں، داد دینے والے بیٹھے ہوں، اور بندہ حسین پڑھ رہا ہو، آسان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں اس نعرے کی تشریح میں جا رہا ہوں۔ دربار یزید کا تھا، یزیدیت کے حصار میں علی کی بیٹی زینب نے یزید کو کہا تھا، یزید تیرے پاس جتنے حربے ہیں استعمال کر، تیری جتنی طاقت ہے استعمال کر، زینب تجھے بتا کر جا رہی ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت کی صبح تک۔ ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے حیدری، عقیدوں کا اظہار کریں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، مولانا و مولا الثقلین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله تعالى على أحبابهم وشيتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله تعالى على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومقصري فضائلهم من الأولين والآخرين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وعز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صلوات۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت امیر المومنین میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم سبز قبا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین، جتنے شبیر کے ماتمی تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم آپ کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ باب الحوائج حضرت علی اصغر شہزادہ کے صدقے میں ان جھولیوں کو آباد فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت۔ یوسف زہرا کے ظہور پرنور کے تعجیل کے لیے ایک حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے۔
تمام حمد و ستائش اس مدبر الامور پروردگار کی بارگاہ عظمت پناہ میں جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے. تمام تعریفیں زیبا ہیں اس ذات حق سبحانہ و تعالی کو جو طفل آفتاب کو آغوش مشرق سے یوں برآمد کرتا ہے جیسے ابھی ابھی نو مولود ہو، اور پھر وہ سورج کو اس کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ لے جاتا ہے قبرستان مغرب میں. قبرستان مغرب میں سورج کو دفنا کر رات کی کالی چادر قبر پہ اڑا کر زمانے والوں کو بتاتا ہے جاگو سنو دیکھو ابھارنے والا بھی میں تھا ڈبانے والا بھی میں ہوں. میں جن کو بولنا آتا ہے مجھے اگر حق بنے تو میں اتنا عرض کر رہا ہوں، خطیب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، یہ بات پہنچنی چاہیے کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے، یقین رہے کہ میرا پیغام آپ کی مقدس جھولیوں تک پہنچ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پروردگار کیسا کریم ہے، رب کعبہ گواہ ہے، تیرا اور میرا رب کیسا ہے. وہ دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ دکھائی نہیں دیتا، اور قریب اتنا ہے شاہراہ خودی پہ چل نکلو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے. کیسا کریم ہے تیرا اور میرا پروردگار. دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ دکھائی نہیں دیتا، اور قریب اتنا ہے شاہراہ خودی پہ چل نکلو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے. اور جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے سر اٹھائیے گا، جملہ سماعت فرمائیے گا. رب کعبہ گواہ ہے اگر کسی بندے کو اس کی زیارت کا شوق ہو جائے وہ طور پہ بلا لیتا ہے، طور توڑ دیتا ہے، زیارت نہیں کرواتا. اور اگر اس کا کسی بندے پہ دل آ جائے بستر سے اٹھا لیتا ہے، معراج کروا لیتا ہے، علی کا لہجہ سنا لیتا ہے. حیدری معراج پہ بلا لیتا ہے، علی کا لہجہ سنا لیتا ہے. اور چھٹے مولا فرماتے ہیں جو بندہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. بھائی بیدار بیٹھے ہو، بات پہنچ رہی میری. فرمایا جو 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے انکار کرے وہ ہمارا نہیں، وہ کسی غیر کا ہے. مولا کون سی چیز؟ فرمایا 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے معراج. معراج مصطفیٰ کے ہم کہہ لیں. بھائی بتاؤ حسین کے منبر سے کہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ معراج کیا ہے؟ بتاؤں اگر طبیعتیں بیدار ہیں. ہوگا کسی کا عقیدہ. بعض نے کہا بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا نامدار خود نہیں گئے. ہاں کچھ ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار سو رہے تھے، بدن سرکار کا یہاں رہ گیا تھا، ان کی روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا خاموش ہو جاؤ، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، شان معراج کیا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ حسین کی مجلس میں بیٹھنے والے ان بچوں کو بھی پتہ ہے اگر بدن یہاں رہ جائے، روح پرواز کر جائے، اسے موت کہا جاتا ہے، معراج نہیں. بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، اسے موت کہا جاتا ہے، معراج نہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں نبیوں کا سلطان، حسنین کا نانا، بطول کا بابا، علی کا بھائی اپنی نالین کے ساتھ اس مقام تک پہنچا ہے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ ہے عقیدہ معراج. اور تمام تر پاکیزہ درود و سلام اس وجود نازنین پر جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے ایک اشارے سے قبرستان مغرب میں دفن شدہ سورج کو واپس پلٹا کر کائنات والوں کو بتائے لوگوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا، محمد کے کردار کا وارث بھی میں علی ہوں، محمد کی دستار کا وارث بھی میں علی ہوں. بھائی یہ جملہ اللہ اکبر. بھائی یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ علی مولا نے کہا ہے کہ محمد کی دستار کا وارث میں ہوں. وہ ایک جنگ میں جب آنے والے ایک کافر نے محمد مصطفیٰ کے خیمے کے دروازے پر کہا تھا یا محمد
یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، اگر مارے جائیں سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اگر بچ جائیں تو غازی ہوتے ہیں، ہے کو تیرے پاس جس کو میں سیدھا جنت میں پہنچا دوں۔ رب کعبہ کی قسم، نبیوں کا سلطان، قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ادھر اس بولنے والے جملہ تبدیل کروں، بھونکنے والے کی زبان بند ہوئی کہ صحیفہ رحمت پہ سرخی جلال آیا، ایک جملہ کا من لحاظ القلب، اس کتے کی زبان کون بند کرے گا؟ ادھر نبی نے فرمایا اس کتے کی زبان کون بند کرے گا؟ علی آگے بڑھے، فرمایا علی ایسے نہیں، آج میں تمہیں محمد بنا کر بھیجوں گا۔ خیمے کے اندر نبیوں کا سلطان علی کو لے گیا، اپنی ابا اتاری علی کو، دوش سے قبا کو اتارا، علی کو پہنائی، اپنی نالین علی کو دی، اپنا آسا علی کو دیا۔ رب کعبہ کی قسم، تیری خاموش سماعتوں کی قسم، محمد نے علی کو بھرے دربار میں جملہ، بھرے مجمع میں جملہ کرو، محمد نے علی کو خیمے کے اندر ہو بہو محمد بنا کر جب باہر نکالا ہے، جب بلوہ عام آیا، صحابہ کرام کے سامنے کہا علی رک، ابھی ایک اور کام کرنا ہے۔ اپنی دستار کو اتارا، علی کے سر پہ رکھا، اور علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، ابا خیمے میں، کبا خیمے میں، نالین خیمے کے اندر تبدیل کی، یہ سر کی دستار بھی خیمے کے اندر تبدیل کر دیتے کیا ہوتا؟ نبیوں کے سلطان فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ، میرے جانے کے بعد جھگڑا کبا پر نہیں ہے، جھگڑا ابا پہ نہیں ہے، جھگڑا دستار پہ ہوگا۔ میں آج علی کو دے کر بتا کے جا رہا ہوں، آج بھی علی کی ہے، کل بھی علی کی۔ اللہ نے تجھے آل بیت عطا کیے، سر فخر سے اٹھا کر کہو کہ اللہ نے مجھے آل محمد کا دروازہ دیا ہے۔ اور آج اس کا ذکر کرنا ہے، زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا، آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے، تھک جانا انسان کی فطرت میں ہے۔ آج اس کا پیغام سنانے جا رہا ہوں، اس کی شان سنانے جا رہا ہوں، جو علی کے بعد کائنات کا شجاع ترین انسان ہے۔ جن کو سمجھ آ گئی، میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کائنات میں علی کے بعد سب سے بڑے بہادر کو حسن کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں دنیا ان کا مقابلہ کرتی ہے، ان کے تو ناموں کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھئی نام ہوتا ہے لفظ، لفظ حسن کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ رب کعبہ کی گواہ، عزت کی قسم، رب کعبہ گواہ ہے، لفظ حسن لکھا ہوا ہو نا، حسن پڑھ لو فرق نہیں پڑتا، ہاں حسین لکھا ہوا ہو، حسین پڑھ لو تیری مرضی، ان کے ناموں کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ 15 ربیع الاول کو جب آقا امام حسن مجتبیٰ کی آمد ہوئی، ام فضل کنیز ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں، اور یہ عصر کا ٹائم تھا، عصر کی نماز کے قریب تیرا اور میرا امام دنیا میں آیا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، خاندان طہارت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تطہیر والوں کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کنیز کہتی ہے عصر سے پہلے حسن آئے، چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا چادر تطہیر کی وارثہ حضرت فاطمہ زہرا نماز عصر ادا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت زہرا سلام علیہ۔ کنیز نے خبر دی یا رسول اللہ، اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا ہے، تم نے سن لیے، محمد تو انتظار کر رہا تھا۔ ہاں حضرت محمد مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ نبیوں کا سلطان آگے بڑھا، دوش پہ ابا کو سنبھالا ہے، بڑی جلدی سے تاریخ نے لکھا ہے نبیوں کا سلطان آگے بڑھ رہا تھا۔ فرمایا ایک جملہ، ایک سنی عالم کا جملہ ہے، فرمایا جب حسن کے آنے کی خبر نبیوں کے سلطان کو پہنچی ہے، اتنے شوق سے موسیٰ کوہ طور پر اللہ کی زیارت کو نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھنے چلا ہے۔ حیدری، نبیوں کا سلطان آگے بڑھا، حسن مجتبیٰ کا کہا میرا لال میرے پاس لے آؤ، شہزادے کو میرے قریب لاؤ، کہ ام ایمن نے کہا میں گھبرا گئی، یہ کائنات کا طاہر و مطہر نبی ہے، بچہ پیدا ہو پہلے غسل دینا ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ام ایمن کہتی ہے نبیوں کے سلطان نے کہا حسن مجھے دو،
میں پریشان ہو گئی. میں نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ ابھی بچے کو نہلایا نہیں. رب کعبہ گواہ ادھر ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ بچے کو نہلایا نہیں. صحیفہ رحمت پہ سرخی جلال آئی. فرمایا ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی؟ آیت تطہیر جس کی طہارت کی گواہ بن جائے. قرآن کی آیتیں جس سے پاک کریں اسے کوئی پاک کیا کرے گا؟ بچے کو لیا, کبھی حسن کے لب چومتا ہے نبی, کبھی حسن کے رخسار چومتا ہے, کبھی حسن کے سر پہ بوسہ دے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و اہل بیت محمد. اور ایک بات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ. ولادت کے بعد باپ کی گردن پہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا بہتر نام رکھے, بہترین نام تجویز کرے. اب حسن مشتبہ کے نام کی جب باری آئی, بتاؤں حسن کا نام کس نے رکھا ہے؟ بھائی رب کعبہ کی قسم حسن اور حسین دو نام نہیں. مجلس کے بعد مجھ سے پوچھے گا کہ بلا یہ آپ نے کہاں سے بات کی ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حسن اور حسین ایک ہی نام ہے. توجہ ہے, حسن اصل نام حسن ہے. بھائی حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بن جاتا ہے, حسین کو بڑا کرو تو حسن بن جاتا ہے. یہ حسین اس میں مصغر ہے حسن کا. حسین کا معنی بھی یہی ہے چھوٹا حسن. ہاں چھوٹا حسین ہو تو حسین کہتے ہیں, بڑا حسین ہو تو اسے حسن مشتبہ کہتے ہیں. نام رکھنے کی باری آئی اور آپ اور میں بھی نام رکھتے ہیں نا. اچھا مجھے معاف کرنا اگر کسی بندے کا نام ہو محسن, اس سے معذرت کر رہا ہوں. باپ نے نام رکھا ہے محسن, احسان کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ بھائی نے کبھی زندگی میں کسی پر احسان نہ کیا ہو. ہاں باپ نے نام رکھا تھا فلک, شیر, شیر کا دل رکھنے والا. ہو سکتا ہے پرلے درجے کا بھگوڑا ہو, ڈرنے والا ہو. ضروری نہیں کہ آپ اور میں جو نام رکھیں وہ اسم با مسمہ ہو. فرق ہے میرا بھائی تیرے اور میرے نام رکھنے میں اور کائنات کے رب کے نام رکھنے میں. پنجتن کے نام اللہ نے رکھے ہیں. حضرت امیر المومنین فرماتے کان اللہ ولم یکن معہ شیء. ایک زمانہ تھا, بھئی بیدار بیٹھے, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک صلوات پڑھ لیں آمادگی کے لیے جی. اس سے بھی بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں. تیرا اور میرا امام امیر المومنین فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن معہ شیء. ایک زمانہ ایسا تھا اللہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا. جب تھا بھی نہ تھا, امام کہہ رہے ہیں وہ تھا. ہر طرف عدم کا سناٹا تھا, کچھ بھی نہ تھا. پھر مولا فرماتے اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا, پنجتن کے نور کو خلق فرمایا. اللہ اکبر. زمانہ گزرتا گیا, پنجتن کے نور کو خلق اللہ نے فرمایا. اللہ کہہ رہے حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فخلقت نور محمد. اللہ کہہ رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر مجھے پیار ہو گیا. اور جو ہے فاحببت, پھر مجھے پیار ہو گیا. میں کہوں گا پروردگارہ پیار کے لیے دو کا ہونا شرط ہے. ایک ہوتا ہے پیار کرنے والا, ایک ہوتا ہے جس سے پیار کیا جائے. آپ تو اکیلے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے فاحببت ان اعرف, پھر مجھے پیار ہو گیا اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں, پھر میں پہچانا جاؤں. پھر پروردگارہ تو نے کیا کیا فخلقت نور محمد, میں نے محمد کے نور کو خلق فرمایا. وَإِن شَقَقْتُ هَذَا النُّورَ نُورًا بِنُورَيْن, پھر اس نور کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک نور سے محمد کو پیدا کیا, ایک نور سے علی کو پیدا کیا. اس لیے نبیوں کے سلطان نے بھرے مجمع میں کہا تھا لوگوں خبردار, کبھی علی کو محمد سے, محمد کو علی سے جدا نہ کرنا. کیوں؟ انا وعلی من نور واحد, جو محمد کا نور ہے وہی علی کا نور ہے. توجہ ہے بھائی. زمانہ گزرتا گیا, حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. آدم جب تخلیق آدم ہوئی نا تو آدم اٹھتے ہی آدم نے اپنا قصیدہ پڑھ لیا. آدم نے اٹھتے ہی اپنا ایک قصیدہ پڑھا, مم مثلی, مجھ جیسا کون ہے. کیوں؟ اول خلق میں ہوں, اول مخلوق میں ہوں, مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے.
رب کعبہ گواہ ادھر آدم نے اپنا قصیدہ پڑھا، آپ خاموش رہے، اس نے پکار کر کہا آدم قصیدہ بعد میں پڑھنا، انظر الی عرشی، پہلے میرے عرش کو تو دیکھ۔ ہاں آدم بتاؤ نا، آدم نے کیا دیکھا؟ رآ خمسۃ انوار رکعا وسجدا سبوح قدوس لا الہ الا اللہ لا الہ حقا حقا لا الہ صدقا و ایمانا۔ آوازیں تسبیح و تحلیل کی آ رہی تھی۔ آدم ہاتھ جوڑ کے کہتے پروردگارا کیا تو نے ہم سے پہلے کسی کو خلق فرمایا؟ حل خلقت قبلی من طین، پروردگارا کیا تو نے ہم سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جب آدم نے جملہ کہا نا، آواز قدرت نام یا آدم، ہم نے آپ سے پہلے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے لیکن مٹی سے نہیں، نور عظمت سے خلق فرمایا ہے۔ پروردگارا وہ کون ہے؟ فرمایا آدم تو دیکھ چکا، 5 نور عرش الہی کا طواف کر رہے تھے۔ میں بتانے جا رہا ہوں حسن کا نام کس نے رکھا ہے۔ پروردگار ان کا تعارف کروا، یہ کون ہے؟ اچھا آپ نے بڑے بڑے ذاکرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء سے قصیدے سنے، بھائی سنے آپ نے؟ عالم آ کر بتاتے ہیں میں فلاں موضوع پہ خطاب کر رہا ہوں، ذاکر صاحب بتاتے ہیں کہ آج میں فلاں امام کی شان کا قصیدہ سنانے آیا ہوں، میں آپ کو پنجتن کا قصیدہ سنانے جا رہا ہوں۔ پڑھنے والا ہے رب العالمین، سننے والا ہے تیرا اور میرا باپ آدم۔ کائنات میں اللہ تھا، آدم تھا، پنجتن تھے۔ جب آدم نے کہا نا پروردگارا بتا یہ کون ہے، اس وقت اللہ کی آواز ہے یا آدم سر اٹھا، اب دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ فرمایا آدم لولاہم لما خلقت الارض ولا السماء ولا العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں لوح کو خلق نہ کرتا، آدم یہ نہ ہوتے میں کرسی کو خلق نہ کرتا، عرش و قلم کو خلق نہ کرتا۔ پروردگارہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے آدم اگر میں نے زمینوں کو خلق کیا انہی کے صدقے میں، آسمان کو خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں، اگر میں نے ہوا کو خلق کی ہے تو ان کے صدقے میں، جنت کو خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کو خلق کیا ہے تو ان کے صدقے میں، پانی خلق ہوا تو ان کے صدقے میں۔ رب کعبہ گواہ آخر میں پروردگار نے فرمایا آدم لولاہم لما خلقتک، آدم یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، آدم یہ نہ ہوتے تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اچھا ہمارے حافظ آباد میں مجلس کی ترتیب یہ ہے اگر خطیب کوئی بات کرے تو وہاں پہ نعرے کی ذمہ داری سامعین پہ ہوتی ہے، ہمارے ادھر یہ روش ہے۔ مجھے اب ہاں صلوات اور نعرہ لگاتے رہیا کریں۔ یہ میں نے شاید پہلے محرم میں ایک جملہ کہا تھا کہ عزت شرافت اور غیرت کے ساتھ علی کا نام زبان پہ لانا یہ باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت کی دلیل ہے۔ حیدری، ہر زبان اس جگہ پہ نہیں بول سکتی۔ میں عرض کر رہا ہوں آدم سوال کر پرور لفظوں کا ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے، ایک لفظ محمود، ایک لفظ محمد۔ محمود کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ محمود کہتے ہیں اس ذات کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آؤ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انا المحمود وہذا محمد۔ پروردگارا حق تو یہ بنتا تھا پوری کائنات تیری شناخوانی کرتی ہے، یہ حق بن سکتا تھا آپ یہ فرماتے انا المحمد وہذا المحمود، آپ نے کہہ دیا انا المحمود وہذا محمد۔ رب کعبہ گواہ شاید پروردگار عالم فرمائے کائنات جس کی شناخوانی سے عاجز نظر آئے اسے رب العالمین کہتے ہیں، رب العالمین جس کا نعت خوان بن جائے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انا المحمود وہذا محمد، پھر فرمایا انا العالی وہذا علی، میں عالی ہوں یہ علی ہے۔ اچھا
روایتیں تین ہیں، نہیں چھپاتا، میں تینوں روایتیں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ نے جب علی مولا کا تعارف کروایا ہے تین انداز سے کروایا ہے۔ پہلے فرمایا انا العلی وہذا علی، میں علی ہوں یہ علی ہے۔ پھر فرمایا انا الاعلی وہذا علی، اللہ کہہ رہے ہیں انا علی وہذا علی، انا الاعلی وہذا علی، پھر اللہ کی آواز ہے انا علی وہذا علی، میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں بھی علی یہ بھی علی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں خالق علی ہوں یہ مخلوق علی ہے، ہاں میں مسدود علی ہوں یہ ساجد علی ہے، میں رازق علی ہوں یہ مرزوق علی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح میں خالق ہونے میں علی ہوں یہ مخلوق میں علی ہے۔ انا فاطر السماوات وهذه الفاطر، انا الحسن وهذا الحسن، انا ندیم الاحسان وهذا حسین علیہ السلام۔ میں جملہ خدمت میں نتیجہ دوں آپ کی دعوت سے بیٹھوں، رب کعبہ گواہ ہم اپنے بچوں میں خود نام حسن اور حسین کا نام رب العالمین ہے، اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں تاریخ اسلام تاریخ بشریت میں امام حسن اور حسین سے پہلے کسی کا نام نہ حسن ہے نہ حسین۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بیٹے کا نام حسن اور تیرے بیٹوں کے نام حضرت ہارون کی جو جانشین موسیٰ ان کے عبرانی زبان میں بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر، ان کے عربی میں نام رکھا ہے حسن اور حسین۔ شبر اور شبیر میں بھی فرق نہیں ہے، چونکہ شبر کو چھوٹا کریں تو شبیر بنتا ہے، شبیر کو بڑا کرو تو شبر بنتا ہے۔ اسی طرح میں عرض کر چکا کہ اگر حسین کو بڑا کرو حسن بن جاتا ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے۔ پروردگار ان کے نام، اور اللہ فرما رہا ہے ان شققت اسماءہم علی اسمائی، ان کے نام میں نے اپنے ناموں پر رکھے ہیں۔ بھئی آپ اور میں نام رکھیں، اسم با مسمہ نہ بنے یہ اور بات ہے، لیکن وہ جب کسی کا نام رکھتا ہے وہ نسبت پہلے دیکھتا ہے نام بعد میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگر جس کو قابل تعریف پاتا ہے نام محمد رکھ دیتا ہے، پوری کائنات کی بلندیاں جس کے قدموں میں نظر آئیں اس کا نام علی رکھ دیتا ہے۔ بھرے محشر میں شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی کوئی بی بی نظر آئے نام فاطمہ رکھتا ہے، جب کسی کے کردار میں گفتار میں رفتار میں حسن نظر آتا ہے نام حسن رکھ دیتا ہے، نام حسین رکھ دیتا ہے۔ فقیر شام حج کے لیے آیا اور حج کا فرائض کو انجام دینے کے بعد مسجد نبوی میں آ گیا۔ اس نے اعلان کی میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں کیونکہ آپ کے چہروں کی تھکاوٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً تھکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ شام کا یہ غریب شام کی سفر کو طے کرتا ہوا مسجد کے اندر آئے، اس نے اعلان کیا کہ مدینے والے تمام صحابہ تمام تابعین کو بتاؤ آج لوگ آئیں، حاکم شام اپنا جلوہ دکھانے آیا ہے۔ کہا درہم اور دینار سونے اور چاندی کی تھیلیاں تیار کرو، آنے والے کے ظرف اس کی اوقات کے مطابق تھیلیاں دیتے جاؤ۔ تھیلیاں بننا شروع ہو گئی، کوئی 5 درہم کی تھیلی، کوئی 10 درہم کی، 50 100 1000 5000، آنے والے کے ظرف کے مطابق رب کعبہ گواہ تھیلیاں تیار ہو گئی، آنے والے آتے رہے، تھیلیاں صبح سے شام تک دیتی جا رہے تھے، دیتا جا رہا تھا۔ یہ غریب شام یہ بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، مسجد میں بیٹھا ہے، پوچھتا ہے حسن مجتبیٰ نہیں آئے میرے اعلان پہ، حسن مجتبیٰ نہیں آئے۔ پہلو میں کھڑے اس کے اپنے بندے نے کہا حسن مجتبیٰ کو تیرے درہم اور دینار سے کیا لینا کیا دینا، کائنات کا مالک ہے حسن، علی کا لال ہے حسن۔ کہا پھر کب آئیں گے؟ یہ سارا ماجرا میں نے انہی کے لیے شروع کیا تھا، میں اپنی حیثیت دکھانا چاہ رہا تھا۔ کہا مغرب قریب ہے، اذان مغرب کے قریب حسن مجتبیٰ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آئیں گے۔ مغرب کا وقت آیا، تیرا اور میرا امام خرامہ خرامہ چلتا ہوا صحن مسجد میں امام کا پہلا قدم آیا۔ آتے ہوئے امام کو غریب شام کھڑا ہو گیا، کہا مجھے معلوم ہے آپ اس لیے تاخیر سے آ رہے ہیں کہ میری تھیلیاں ختم ہو جائیں، میری تجوریاں ختم ہو جائیں، میرا مال ختم ہو جائے، اور آپ اس وقت آئیں جب آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بچا نہ ہو، تاکہ میری بے توقیری ہو، لوگ میرا مذاق اڑائیں۔
کہا اے حسن مجھے پہچان، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. تو جو ہے شام کا ماقل کیا کہہ رہے، انا ابن ہند، میرا مال ختم نہیں ہوگا. صبح سے شام تک جتنا مال میں نے مدینے والوں کو دیا ہے اتنا مال بس آپ کے لیے میں نے علیحدہ بچا کر رکھا ہے. یہ میں آپ کو دینے والا ہوں تاکہ میری حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ حسن کے سامنے پتہ چل جائے کہ میری اوقات کیا ہے. اچھا امام اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے. امام آئے مسند پہ تشریف فرما ہوئے. ایک جملہ اس نے کہا آپ نے 7.5 ماہ حکومت کی ہے اور آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. مشکل مضمون ہے مولا حسن کا، ہماری شاید عادت اس انداز سے نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو، اور یہی راز ہے ہماری چند غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملا ہے کہ یہ یوم حسین تو مناتے ہیں، یوم حسن کیوں نہیں مناتے. میں بتاؤں حسن کتنا بڑا امام ہے. حسن اتنا بڑا امام ہے جس کی پہلی رعایا کا نام حسین ہے. پہلی رعایا کا نام حسین ہو پھر انسان حسن جیسا امام بنتا ہے. اس نے کہا انا خیر من کا. غریب شام نے مولا سے کہا میں آپ سے افضل ہوں، بہتر ہوں. امام نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر دیکھا، فرمایا میں تجھ جیسے مردوں کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. حسن مولا نے کہا میں تیرے ساتھ تقابل کروں، جملہ عرض کروں، امام کا جملہ مکمل کروں. امام نے کہا تیرا اور میرا کیا مقابلہ، میں کوثر کا بیٹا ہوں، تو حمالہ تو حطب کا بیٹا ہے، تیرا اور میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ادھر اذان مغرب شروع ہوئی. امام نے کہا وقت نماز ہے، ہم رخصت لیں گے. امام چلنے لگے. ایک شامی غلام جو حاکم شام کے ساتھ آیا تھا نا، جتنی دیر امام بیٹھے رہے یہ غلام شام والوں کا تھا. یہ مسلسل امام کے چہرے کو تک رہا تھا. اس کی نگاہیں امام کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی. اللہ جانے کیا سرور تھا اس کی نگاہ میں. ادھر تیرا اور میرا امام کھڑے ہوئے، خراما خراما امام بڑے، بے ارادی بے شعوری غیر ارادی طور پر شام والوں کا غلام دوڑتا ہے. امام کی نالین مبارک اٹھایا، امام کے سامنے نالین رکھ کے کہتے سید و سردار بسم اللہ. ادھر اس نے جب یہ جملہ کہا نا، امام نے اس کی طرف دیکھا ہے. ادھر وہ جو سارا انبار جو حاکم شام نے امام کو دیا تھا نا، امام نے آنے والے خادم کی طرف نظر دے کر کہا یہ سارا انبار میں نے اس عمل کی اجرت تمہیں عطا کی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا انبار اس ایک تیرے عمل کی اجرت ہے، لے جا. آپ نے سن لیا پھٹی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، حیران و پریشان. حاکم شام کہتا ہے وہ مال جو میں نے صبح سے شام تک جمع کیا ہے حسن مجتبیٰ کو مرعوب کرنے کے لیے، یہ وہی مال ایک خادم کو جوتا اٹھانے کی اجرت دیتا ہے. رب کعبہ گواہ ہے، شام کا غریب پریشان بھی تھا، حیران بھی تھا، مضطرب تھا کہ فرزند زہرا نے مڑ کر کہا ابھی تو کہہ رہا تھا نا کہ میرا مال ختم نہیں ہوتا، میں ہند کا بیٹا ہوں. کہا پہچان انا ابن فاطمہ الزہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں. یہ سارا مال امام نے، اور پھر کہا خبردار مجھے معلوم ہے یہ اس مسجد کا تیرا احوال کیا ہے، تو یزید کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. امام نے کہا خبردار آج کے بعد اگر میں نے سنا کہ تو یزید کی راہ ہموار کرے، یہ تو مدینہ ہے، ہم شام تیرے پیچھے پہنچ جائیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے. امام کو 3 یا 4 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ شہر بصرہ، شہر کوفہ، فارس اور مصر کے اندر فقیر شام یزید کی ولی عہدی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. امام کھڑے ہوئے، شہر مدینہ امام نے چھوڑا، نہ کوئی لشکر نہ کوئی سپاہ. امام اپنے ایک خادم کے ساتھ روانہ ہوئے شام کی طرف. دوسرے دن جب امام پہنچے، اس کے دوسرے دن شام کے حاکم کو جاسوسوں نے خبر دی حسن مجتبیٰ شام کے اندر موجود ہیں اور کل آپ کے دربار میں آئیں گے. اس وقت اس نے اپنے سارے درباریوں کو بلایا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و اہل بیت محمد. بکنے والے درباریوں سے اس نے کہا کہ کل آئے گا حسن مجتبیٰ ہمارے دربار میں. جب حسن آئے، حسن کے بیٹھنے سے پہلے آپ نے
اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے فضائل پڑھنے ہیں اور حسن کے بابا کی شان میں جسارت کرنی ہے. شان حسن مشتبہ میں تو نے جسارت کرنی ہے. رب کعبہ گواہ ادھر مولا حسن مشتبہ دربار میں آئے. دربار میں بیٹھنے والوں نے کہا, ایک بندہ کھڑا ہوا, کھڑے ہو کر کہتا ہے, آئے حسن مشتبہ, آپ کے بابا غریبوں کی طرح زندگی گزارتے تھے, فقیروں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے, یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے, غریب لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے, کھانے کے لیے ایک جو کی روٹی ان کے پاس ہوا کرتی تھی. حاشا وکلا نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں میرا باپ اتنا بڑا جاگیردار تھا, ہمارے پاس اتنی جائیدادیں تھیں, ہمارے اتنے نوکر تھے, اتنی بھیڑیں تھی, اتنے گھوڑے تھے. ایک بیٹھا, دوسرا کھڑا ہوا, دوسرا بیٹھا, تیسرا بیٹھا. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد رب کعبہ گواہ ہے, غریب شام کے دربار میں بکے ہوئے ضمیر, بکنے والی زبانیں بک بک کے جب خاموش ہو گئے نا, ایک جملہ امام نے کہا, اے حاکم شام, اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھنے والا, تو ان کے آباء و اجداد کو میرے آباء و اجداد کے مقابلے میں لا رہا ہے جن کا ڈھونڈنے سے باپ نہیں ملتا. ہاں, بے نام لوگوں کی اولادیں حسن کے مقابلے میں. اور پھر فرمایا, لو اذکرو فضائل ابی حولن علی حولن لو کنت علی هذا المقام. امام حسن نے کہا, اگر میں تیرے دربار میں, تیرے شہر میں کھڑے ہو کر ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک سال نہیں, کہا کئی سال گزر جانے تک میں ممبر پہ بیٹھے رہوں, اپنے بابا علی کے فضائل پڑھتا رہوں, سال ختم ہو جائیں گے, علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. تیرا اور ہمارا مقابلہ ہی کیا. امام نے ایک جملہ کہا, امام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے, لو شئتو لجعلت العراق شاما والشام العراق والرجل امراتا والامرات رجلا. فرمایا حسن کو پہچانو, میں وہ ہوں, اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں, اگر میں چاہوں اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمائے, مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. بھائی مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنتے ہیں, کیسے آپ داد دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم, جب امام نے یہ جملہ کہا نا, اگر میں چاہوں لو شاءت لجعلت الرجل امراتا والامرأة رجلا, میں چاہوں تو عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت بنا دوں. ایک بندہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہتا ہے, فقام من الحزار, حاضرین میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے, یبن ابی تراب هل يقدر على ذلك. کیا کوئی بندہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ مرد کو عورت بنا دے, عورت کو مرد بنا دے؟ یہ عام بات نہیں, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. رب کعبہ گواہ, ابھی تک تو امام مخاطب تھے نا ادھر حاکم شام کی طرف, جب اس بد نسب آدمی نے کھڑے ہو کر کہا, یبن ابی تراب من ہوا یقدر علی ذالک, آپ نے دعویٰ بڑا کیا ہے, دلیل آپ کے پاس نہیں. امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کر کہا, اما تشتہی ان تقعدی بین الرجال, عورتوں کے مردوں کے پاشمے میں کیا کر رہی ہے؟ ایسے نہیں, دونوں بازو بلند کر کے حیدری. اما تشتہی ان تقعدی بین الرجال, عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں تیرا کیا کام ہے؟ رب کعبہ گواہ امام خمینی نے سورہ یاسین کی تفسیر میں یہ جملے لکھے ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے نا, اذا اراد اللہ, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون, کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. امام راحل امام خمینی نے لکھا ہے کہ اللہ کے ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے. کہا جو اللہ کا ارادہ ہے وہی کہنا ہے, جو کہنا ہے وہی ہونا ہے. رب کعبہ کی قسم, اللہ کے ارادے کا مالک, مشیت پروردگار کی حقیقی تفسیر. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے دعا کروں گا, 2 رکعت نماز پڑھوں گا. امام نے بھونکنے والے کو اتنا کہا, مردوں کے مجمع میں تیرا کیا کام ہے؟ ادھر امام نے جملہ کہا, ادھر جنس تبدیل ہو گئی. پریشان ہو کر مرد تھا, عورت بن کے پریشان ہو گئی. مردوں کے مجمع سے جب جانے لگی, امام نے فناداها من نقدها, امام نے آواز دے کر کہا پورا عذاب سن کے جا, پوری بات سن کے جا. تو جو جا رہی ہے گھر کو, جب تو آیا تھا مرد تھا,
تیری بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں تھی, اب تو عورت بن کے جا رہا ہے, کیا دو عورتیں گھر میں رہیں گی؟ اما فناداها نقدها لصارت عیالک رجلا, فرما تو عورت بن کے جا, ہم نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. ہم نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. اور اب یہ جملے جب سنے نا, یہ چلی گئی, دربار میں سکتہ چھا گیا. جیسے آپ مزے سے خاموشی سے سن رہے ہیں نا, کوئی بندہ بھی نہ صلوات کی حزامت کرتا ہے نہ نعرے کی. شام کے حاکم شام کے دربار میں سکتہ خوف کا تھا. اچھا میرا ایمان ہے, فرق ہے آپ کی اور ان کی خاموشی میں. آپ ولایت علی میں سرشار خاموش بیٹھے ہیں, وہ بغض علی میں جل رہے تھے. خاموشی کا فرق ہے. سکتہ طاری ہے, حاکم شام ڈرا ہوا ہے. ان کی تو ایک زبان چلتی ہے, مرد عورت بن جاتا ہے. ہاں, کافی دیر کے بعد اس نے جملہ کہا, یا ابا عبداللہ انتا فضحتنی علی ممبری. کہا ممبر بھی میرا ہے, تخت بھی میرا ہے, شہر بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں, میرے ہی شہر, میرے ہی ممبر, میرے ہی علاقے میں آئے حسن تو نے مجھے ذلیل کیا ہے. رب کعبہ کی قسم جب اس نے یہ کہا نا, تخت میرا ہے, تاج میرا ہے, ممبر میرا ہے, اس وقت امام نے ایک جملہ اشارہ کر کے کہا, فرمایا اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھنے والا حاکم اور اس تخت پہ اترانے والا, سن, ان العرش ممبری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسن وزیری والجبرائیل فقیری. فرمایا تیرا اور ہمارا مقابلہ نہیں, لکڑی کے تخت پہ بیٹھنے والا سن, حسین کا ممبر اللہ کا عرش ہے. حسن کا ممبر, اللہ کے عرش کو حسن کا ممبر کہتے ہیں, محمد کو حسن کا ضمیر کہتے ہیں, علی کو حسن کا امیر کہتے ہیں, اور حسین کو حسن کی رعایا کہتے ہیں. جبرائیل میرا نوکر ہے, تیرا اور میرا مقابلہ کیا. اچھا جب یہ جملے کہہ رہے تھے مولا امام حسن مجتبی, تو حاکم شام پریشان تھا, خاموش ہو گیا. سارے لوگ خاموش تھے. ایک بندے نے کھڑے ہو کر جرت کی اور اس نے خوشامد کی حاکم شام کی. یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے, ہم اپنے امیر کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں, ان کی ہمت اور برداشت کو سلام کرتے ہیں کہ حسن مجتبی زبان ذوالفقار سے ان کے کلیجوں کو کاٹ رہے ہیں, یہ پھر بھی خاموش بیٹھے ہیں. جب اس نے کہا نا کہ ہم آپ کی امیر کی جرت کو سلام کہتے ہیں, اور اس نے ایک جملہ کہا, یہ کہتے ہیں لو کنتو علی مقامک لا ضربتو عنقہ. یہ کہتے امیر یہ آپ ہیں, اگر میں آپ کی جگہ تخت پہ بیٹھا ہوتا, میری غیرت اتنی ہے, میں حسن کا سر ان کے تن سے جدا کر دیتا. جملہ آپ کو دے رہا ہوں, رب کعبہ قسم, سر اٹھائیے گا, جملہ سماعت فرمائیے گا. جب اس کافر نے کہا نا, اگر میں تیرے مقام پر ہوتا میں حسن کا سر ان کے تن سے جدا کر دیتا. مولا حسن ان کی طرف بڑھے, فرمایا تو محمد کے بیٹے کا قتل کی بات کر رہا ہے, بھرے مجمع میں تو ممبر کی بات کر رہا ہے, بھرے مجمع میں تو غیرت کی بات کر رہا ہے. فرمایا یہ بات حسن نہ کرتا اگر تو حسن کے قتل کی بات نہ کرتا. کہا اگر تیرے پاس اتنی ہی غیرت ہے, اگر تو علی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے, کل کی شب جب تو گھر آیا تھا, تیرے حجرے میں, تیرے گھر میں, تیرے حرم کے ساتھ کوئی اور تھا, اگر قتل کرنا تھا اس کو کیوں نہیں کیا؟ مولا فرماتے ہیں تیرے حجرے میں کوئی اور تھا, اگر تو قتل کرنا چاہتا, اتنا غیرت مند ہے تو کل اس کو کر لیتا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حسن مجتبی, آپ نے حجرے کی بات بھرے میدان میں, بھرے محفل میں کیوں کی؟ آپ تو عیبوں کو پردہ دینے والے ہیں, پردہ چھپانے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم, شاید امام حسن مجتبی بول کر یہ جملہ کے لوگوں کو بتا دینا, جو بھرے دربار میں علی اور حسن کے خلاف بولے, ان کی ماؤں کا یہی کردار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد. ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو سمیٹوں گا. یہی حسن مجتبی جلوہ افروز تھے کہ ایک امام کا چاہنے والا امام کے سامنے کہتے مولا حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا. حاتم تائی بہت بڑا
بول دیجئے کچھ نہیں ہوتا. حاتم تو تھوڑا نہیں بہت بڑا سخی تھا. کس کے سامنے کہا؟ کریم اہل بیت ہے امام حسن مجتبی, بہت بڑا سخی تھا. امام سنتے رہے. اچھا سامنے والے نے شاید اس نے رٹا لگایا ہوا تھا, وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا بہت بڑا سخی تھا, بہت بڑا سخی تھا. جب وہ کہتا کہتا تھک گئے نا کہ حاتم تئی بڑا سخی تھا, بہت بڑا سخی تھا, امام نے کہا ہمیں حاتم کی سخاوت تو بتاؤ. کہا مولا حاتم کا ایک بہت بڑا محل تھا, محل کے تھے 40 دروازے. پہلے دروازے پر فقیر آتا, سوال کرتا, حاتم عطا کر دیتا. فقیر دوسرے دروازے پر آتا, سوال کرتا, حاتم عطا کرتا. وہ تیسرے دروازے پر چلا جاتا, پھر وہ سوال کرتا, حاتم عطا کرتا. پھر کہنے والا کہتا ہے وہ 40 دروازوں کے چکر کاٹتا رہتا, سوال کرتا رہتا, حاتم عطا کرتا. امام نے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر کہا بس اتنا بڑا سخی تھا حاتم. فرمایا کجا حاتم, کجا آل محمد کی شان. ہم آل محمد ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیتے ہیں, اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں, وہ دنیا میں بانٹا کرتا ہے. اس کو پھر مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی. اور جو جوان بیٹے بیٹھے ہیں, ایک جملہ تربیت کا تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے. حسن مجتبی کا وہ ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے. امام حسن اس کو اپنا مانتے ہیں. یہ آپ نے بارہا علماء و ذاکرین سے, آخری روایت اور میں مذہب کی طرف آ رہا ہوں, آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبی مسجد میں جاتے تھے, نانا کے سامنے ممبر پہ بالکل قریب بیٹھا کرتے تھے. ادھر مجلس ختم ہوتی, حسن مجتبی دوڑ کے آتے اور وہ سارا خطبہ منو ان اپنی مادر گرامی کو پیش کر دیے دیتے. ادھر سرکار گھر آتے, بی بی سارا خطبہ اپنے بابا کو سنا دیتے. سوال کرتے فاطمہ آپ مسجد میں تو نہ تھے, منو ان سارا خطبہ کیسے؟ اشارہ کر کے کہتے میرے آنکھوں کے نور حسن مجتبی نے مجھے بتایا ہے. علی مولا سن رہے تھے جملہ, میں تربیت کے ایک جملہ کیے جا رہا ہوں. علی مولا نے خواہش کا اظہار کیا ہم بھی دیکھیں ہمارا شہزادہ کس طرح اپنی ماما کو, اپنی مادر گرامی کو سارا مسجد کا حوال سناتا ہے. ایک روز طے ہوا جناب علی اور جناب سرکار محمد مصطفیٰ میں کہ جب خطبہ ختم ہوگا آپ نے حسن کو تھوڑا سا الجھائے رکھنا ہے تاکہ علی پہلے گھر میں آ جائیں. علی مولا پہلے گھر میں آئے, ایک پردے کے پیچھے علی مولا چھپ گئے. حسن مجتبی گھر میں آئے, جناب حسن مجتبی سے ماں انتظار میں روز کی روش تھی. فرمایا جی میرے لال سناؤ آج نانا نے کیا کہا. رب کعبہ کی قسم ادب قربان جائے گھرانہ مصطفیٰ پہ, احترام قربان جائے سیرت امام حسن مجتبی پر. حضرت امام حسن نے بتانا شروع کیا. چند لفظوں کے بعد امام کی کہ لفظ امام کا ساتھ چھوڑ گئے, زبان میں لکنت آنا شروع ہو گئی. بی بی نے پوچھا اے میرے حسن آج بولنے والی زبان میں وہ روانی نہیں, آج وہ لکنت زبان پہ آ رہی ہے. ایک جملہ کہا ہاتھ جوڑ کر, فرمایا کلا بیانی و کلا لسانی لعل سیدن یرانی. فرمایا اے میری ماں فاطمہ زہرا آج لفظ حسن کا ساتھ نہیں دے رہے, آج بولنے والی زبان چپ ہو گئی, شاید میرا کوئی سردار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی سردار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. شریف زادے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کے رہتے ہیں. اللہ اکبر, اجرکم واللہ زادارو. آپ نے گزاری ہے 28 رجب المرجب اور اگلے سال 28 سفر وہ منائے گا جو زندہ ہوگا. چھٹے مولا کا فرمان ہے, چھٹے مولا فرماتے ہیں قیامت کا روز چونکہ حسنین کی ماں مجہولت القدر گئی ہے. میں اردو میں ترجمہ کروں جن کو سمجھ نہیں آئی, زمانے والوں نے فاطمہ زہرا کا احترام نہیں کیا. قیامت کے روز چھٹے مولا فرماتے ہیں جب اولین و آخرین حاضر ہوں گے اس وقت پروردگار عالم اعلان کرے گا اے فاطمہ زہرا ہم سے کچھ مانگ, آج ہم آپ کا مقام دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں. ایک جملہ میں جو بی بی مانگیں گی, ایک جملہ فرمایا پروردگارا مجھے میرے حسنین کی شہادت دکھا دے. اجرکم اللہ. اللہ جانے کس خیال میں تو رو رہا ہے. عزادارو آپ روئیں گے نا, میری مائیں بہنوں تک آواز آ رہی ہے, آپ روئیں گے گھر چلے جائیں گے آرام کریں گے. ایک بی بی ایسی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے, کبھی اس ادا خانے میں رہتی ہے کبھی اس ادا خانے میں رہتی ہے, اور شاید آج جائے اور علی سے کہے اے علی تیرے حسن کے بہت ارمان ہے,
بی بی کہیں گی پروردگارہ مجھے بتا. فرمایا 2 پردے لگائے جائیں گے. بتاؤں 2 پردوں کا حوال معاشر میں کیا ہوگا؟ ایک پردے پر جگر کے ٹکڑے نمودار ہوں گے اور ایک پردہ ایسا ہوگا جس پہ کٹے ہوا گلے کی خون کی بوندیں ظاہر ہوں گی. جب یہ منظر دیکھے گی نا حسنین کی ماں آواز دے کر کہے گی پروردگارہ یہ تو میرا حسن ہے, یہ میرا حسین ہے. پروردگارہ میں نے چکیاں پی پی کے پالا تھا. اجرکم اللہ. اس وقت اللہ فرمائے گا آئے زہرا اس کے علاوہ کچھ مانگ. یہ جو رو رہے ہو نا اس وقت بی بی کہے گی اے میرے پروردگار, اے پالنے والا, جو حسین کا ماتمی ہے, جو حسن کا عزادار ہے, میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک ان کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں. اجرکم اللہ. عزادارو آ گیا 28 صفر کا دن اور آپ نے سماعت فرمایا نا لقب ہے مولا حسن مجتبیٰ کا حسن امیر. حسین ہے غریب, میں جو رونے کی تیاری کر کے آئے ہو. حسن ہے امیر. بتاؤں امیر اور غریب کا فرق کیا ہے؟ رب کعبہ گواہ ہے, جس کو تم امیر کہتے ہو نا شاید امت نے امیر سمجھ کے حسن کو 2 کفن پہنائے ہیں. اجرکم اللہ. اور جس کو غریب سمجھا ہے نا 1 کفن بھی نہیں دیا. اللہ اکبر. غریب کے جنازے پہ کوئی تھا؟ میں آپ سے سوال, کبھی 10 محرم گزری ہے. امیر کے جنازے پہ بھائی بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, بنی ہاشم تھے, یہ امیر ہے. غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں تھا. اور امیر کا جب جنازہ اٹھنا حضرت قاسم کی عمر تھی 3 سال. امیر اور غریب کا فرق عزادار یہ ہے, جس کے لاشے پر 3 سال کا بچہ آئے وہ امیر کا لاشا ہوتا ہے, جس کی لاش پہ 3 سال کی سکینہ آئے وہ غریب کا لاشا ہوتا ہے. اور مجھے معاف کرنا عزادارو, ایک فرق اور, جب حضرت امام حسن کا آخری وقت قریب آیا نا ماں نے کہا قاسم جا پھپھیوں کو خبر دے. عزادارو یتیمی کی حالت بنا کر سر میں خاک کو روا کر کے دک الباب کیا ہے نا حضرت قاسم نے. جناب زینب نے کہا اما فضہ دیکھنا دروازے پر کون آیا ہے. ادھر دروازہ کھلا, ادھر قاسم کو آتے ہوئے دیکھا نا. فرمایا حضرت زینب کبریٰ نے ام کلثوم میری چادر مجھے دینا, یہ قاسم کا چہرہ بتا رہا ہے, یہ یتیموں والا چہرہ ہے. عزادارو جناب زینب نے چادر کو پہنا, حضرت ام کلثوم نے چادر کو پہنا, اور بیبیاں آتی ہوئی اس مقام پہ آئی جہاں حضرت امام حسن کو زہر مل چکی تھی. ایک جملہ, جو امیر تھا عزادارو بہنیں چادر پہن کے آئی, جو غریب تھا اور زینب کے سر پہ چادر نہیں, پسے گردن ہاتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو نجف اشرف کا ایک ذاکر ہے جس نے مولا حسن کے مصائب پڑھے. مصائب پڑھنے کے بعد یہ گھر میں جاتا ہے, بہت بڑا روزہ خان شہر نجف اشرف کا. عالم خواب میں مولا حسن ملے. مولا حسن نے ذاکر کو کہا تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے, میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. یہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں. عزادارو پورا سال ہم روتے ہیں مولا حسین کو, آج کا دن رونا ہے حضرت امام حسن کو. اور ایک جملہ کہنے آئے فاطمہ زہرا قیامت کے روز ہماری سفارش کرنا, ہم تیرے حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو ایک جملہ التماس دعا, اللہ کسی غم میں نہ رلائے, اللہ آپ کو دنیا کی تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے. عزادارو حضرت امام حسن مجتبیٰ کائنات کا غریب ہے حسن مجتبیٰ. اجرکم اللہ. فرمایا تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. مولا میں آپ کی سب سے بڑی مصیبت پڑھتا ہوں. آپ فرمائیں آپ کی کون سی مصیبت ہے؟ کہ مولا میں آپ کی ساری مصیبتیں تو پڑھتا ہوں. یہ جو جودہ ابن اشعث ہے نا اللہ اس پہ لعنت کرے, 7 مرتبہ زہر دیا اس نے حسن مجتبیٰ کو, زہرا کے لال کو 7 مرتبہ زہر دیا. کہ مولا میں یہ روایت بھی پڑھتا ہوں کہ بیوی نے 7 مرتبہ زہر دیا ہے. کہا مولا میں نے یہ روایت بھی پڑھی ہے, یہ اماموں کے سلسلے میں پہلا امام ہے کہ زہر نے جتنا اثر کیا تھا جگر کے ٹکڑے جس کے باہر آنا شروع ہو گئے. کہا مولا میں یہ آپ کی روایت بھی پڑھتا ہوں, مصیبت بھی پڑھتا ہوں. اگر کسی کو گھر سے باہر مشکلیں ہونا وہ گھر آ کر سکون لیتا ہے. کہا یہ ایسا غریب امام ہے,
بار بھی لوگ ظلم کرتے ہیں, گھر میں بیوی بھی ظلم کرتی ہے. کہا اور کون سی مصیبت؟ کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں, سارے غم پڑھتا ہوں, ایک جملہ جو مولا حسن نے کہا اے میرا ذاکر, آج کے بعد جب میرا تذکرہ کرنا, میرے رونے والوں کو بتانا. حسن نے کہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, میرے نانا کے شہر محمد میں جب لوگ ہمارے گھر پہ لکڑیاں لے کر آ گئے تھے, جلتا ہوا دروازہ, گرتا ہوا دروازہ, زخمی پہلو تھا. فرمایا جب میری ماں رو رو کے کہہ رہی تھی یا فزت الیہ الیہ, فزا جلدی آ, او میرا محسن شہید ہو گئے. اجرکم اللہ, میں نے پورا مسائل پڑھنے ہزاروں, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. فرمایا میری سب سے بڑی مصیبت وہ ہے, اور یہی راز ہے عزادارو, تیرا اور میرا امام حسن مجتبیٰ مدینے کی ہر گلی پہ چلے جاتے تھے. ایک گلی ایسی تھی حسن مجتبیٰ اس گلی سے کبھی نہیں گزرے. جب کسی چاہنے والے نے کہا نا مولا آپ ہر گلی سے گزر جاتے ہیں, مدینے کی اس گلی سے نہیں گزرتے, عزادارو تو نے سن لیا نا, روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا تیرا اور میرا امام. پھر کھڑے ہو کر کہا مجھے نہ رلا, مجھے کوئی زمانہ یاد آتا ہے جب اس گلی میں جاتا ہوں. کہا کون سا زمانہ؟ کہا جب میری ماں حاکم کے دربار سے خالی لوٹی تھی اور ہاتھ میں محمد کی تحریر تھی. کہا ایک کمینے نے اسی مقام پہ اجر رسالت دیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بہنیں آئیں عزادارو, مولا حسن بھی آ گئے, مولا حسین بھی آ گئے. بستر پہ حسن مجتبیٰ ہے, جگر عزادارو منہ کے ذریعے بار آ رہا ہے. ایک جملہ کا بھیا حسین میرے قریب آ, اور ایک تشت میں نا وہ ٹکڑے آ رہے تھے حسن مجتبیٰ کے جگر کے. فرمایا اے حسین اس تشت کو اٹھا کے چھپا دو. کہا اے بھیا حسن کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر بعد میری زینب آئے گی اور ان ٹکڑوں کو نہ دیکھ پائے گی. میں کہوں گا اے مولا حسن مجتبیٰ یہی زینب ہوگی اور یہی بھیا حسین ہوگا, 70 قدم کا فاصلہ ہوگا. وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. اجرکم اللہ زادارو رو لیجئے. اللہ جانے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ آئے گا. امام زارت نائیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس امام پر جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے. اور پھر کہا میرا سلام ہو اس امام پر جب وہ زین سے نیچے آیا نہ اس کا جنازہ تیر زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, تیروں کی نوک پہ حسین کا جنازہ. اجرکم اللہ زادارو, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. سارے ہاشمی جوان اکٹھے ہوئے, ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین, حضرت حنفیہ, جناب عبداللہ, سارے ہاشمی جوان سرہانے. رو کر ایک جملہ کہا میرا عباس کدھر ہے؟ اللہ اکبر. وہ سامنے دروازے پہ سر جھکا کے جو رو رہا ہے وہ تیرا عباس ہے. عزادارو آپ کی زحمت سمیٹوں, میں شبیہ کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں. عزادارو اب جملہ سماعت فرمائیے گا. جب غسل و کفن مکمل ہوا نا, جنازہ تیار ہے, حسین نے رو کے کہا اے زینب, اے ام کلثوم, اے حسن کی اولاد, آؤ اپنے بابا کا آخری چہرہ دیکھ لو. عزادارو زینب بھی آئی, ام کلثوم بھی آئی, بہنوں نے ماتم کیا اور بہنوں نے بیان کیے. ادھر جنازہ اٹھا. عزادارو ایک طرف مولا حسین نے اٹھایا ہے, دوسرے طرف حضرت عباس نے اٹھایا ہے. جنازہ باہر آیا ہے. کسی نے کہا کدھر لے کر جا رہے ہو؟ عزادارو آپ کے رضا باد میں کوئی مر جائے نا, کوئی غریب سے غریب بندہ بھی مر جائے, تاریخ گواہ ہے کسی غریب کا جنازہ بھی گھر سے گیا ہے لیکن واپس نہیں آیا. مجھے معاف کرنا عزادارو, محمد کا بیٹا تیری اپنی قسمت, اے زہرا کا لال اور تیری اپنی قسمت. ادھر حسن کا جنازہ باہر گیا. پوچھنے والے نے کہا کدھر؟ کہا ہم اپنے نانا کے پہلو میں. فرمایا نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکتا. اس نے اشارہ کیا ادھر تیروں کی باریں. عزادارو حسن کے جنازے پہ تیر. عزادارو جملہ سماعت فرمائیے گا. جب تیر برسے نا
حضرت عباس دوڑا ہے گھر کی طرف، دروازہ کھولا اور زینب کے قریب سے گزرا، فرمایا ام کلثوم آج خیر کوئی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلی مرتبہ عباس نے مجھے سلام نہیں کیا، جھکا بھی نہیں، اللہ خیر کرے۔ دیکھا کیا؟ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ رو کے علی کی بیٹی نے کہا عباس قبرستانوں میں تلواروں کا کیا کہا؟ فرمایا علی کی بیٹی حسن کے جنازے پہ تیر ہے، فرمایا میں چادر اٹھا کے کہہ رہی ہوں جو حسین کہے اس بات پہ عمل کرنا۔ عباس آگے بڑھا، فرمایا عباس بابا کے جنازے پہ چپ تھا، آج حسن کے جنازے پہ خاموش رہ جا، گھر چلا جا، جنازے کو واپس لے کر جانا ہے۔ عزادارو آخری جملہ التماس سے دعا بتاؤں مولا حسین کی حالت کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے امامہ۔ عزادارو مولا حسین کا امامہ کھل کے گلے میں، حسن کا خون مولا حسین کے اوپر۔ ایک جملہ کہا، فرمایا نہ مارو تیر، او ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں، او ظالمو تیر نہ مارو، میں نانا کے پہلو میں نہیں ماں کے پہلو میں۔ اجرکم اللہ، انتظار ختم کروں۔ عزادارو واپس آیا ہے نا جنازہ، عباس بتا کر گیا تھا کائنات کی پہلی غریب بہن ہے زینب جس نے بھائی کا جنازہ دیکھا ہے۔ عزادارو بتاؤں جنازے کی حالت کیا ہے؟ آپ بھی کفن دیتے ہیں، کفن کا رنگ ہوتا ہے سفید۔ عزادارو جب حسن کا جنازہ آیا جنازے پر تیر تھے، جو کفن سفید تھا وہ سرخ ہو چکا تھا۔ عزادارو زینب نے نہیں کہا واہ محمدہ، نہیں کہا واہ علیہ، ایک کونے میں گئی کہا واہ زہرا، اما زہرا آ دیکھ تیرے حسن کو تیر مارے گئے، اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ عزادارو ایسے استقبال کرنا جیسے علی کی بیٹیوں نے حسن کے جنازے کا استقبال کیا تھا۔
ਇੱਥੇ ਸਟਿਲ